چنانچہ 4 اوقات ایسے ہیں کہ جب بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے، اس کو جو بات کی جائے وہ جلدی قبول کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا وقت جب بچہ گاڑی میں بیٹھتا ہے نا، سواری پہ سوار ہوتا ہے، تو اس وقت بچہ لرننگ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، ابو یہ کیسے، امی وہ کیسے، اور ہم اس وقت ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، چپ رہو، کیا باتیں کرتے ہو۔ وہ وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کو کوئی بھی بات کہیں وہ بچے کے ذہن میں اتر جاتی ہے، بچے کے دل میں نقش ہو جاتی ہے، اور حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ایک صحابی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ولد احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یا غلام، اے بچے، تو اللہ کو ہر وقت دل میں رکھ، اپنے اللہ کو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے وقت میں یہ بات کی کہ جب بچہ سواری پہ سوار تھا۔ ہم بھی اس وقت کے لیے نصیحتیں تیار کر کے رکھا کریں پہلے سے، کہ بچے نے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور ہم سے پوچھنا ہے، اور ہم اس وقت یہ نصیحت کریں گے۔ جب بچہ نصیحت سننے کے موڈ میں ہو، اس وقت نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ ہم نصیحت اس وقت کرتے ہیں جب بچے فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ موڈ ایسا ہوتا ہے نا کہ بچہ بحث کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے، یا بچہ ایسے موڈ میں ہوتا ہے کہ مجھ سے بات نہ کرو، مجھے تنگ مت کرو، ڈونٹ ڈسٹرب کا موڈ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فائٹ اور فلائٹ موڈ۔ اب بچہ اس موڈ میں ہے اور ماں اس وقت اس کو نصیحتیں بیٹھی کر رہی ہے، تو بچے کے سر کے اوپر سے نصیحتیں گزر جاتی ہیں، ذرا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو 4 اوقات جن میں بچے بات کو جلدی قبول کرتے ہیں، ایک وقت جب بچے گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری بات بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں تو لیٹتے ہی وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں امی کو اسٹوری سنائیں، اور ماں باپ جان چھڑاتے ہیں کیا یہ اس وقت جو ہے ہمیں تنگ کر رہا ہے، اور بچے کو کئی مائیں مرغی کی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں، کئی مائیں چھپکلی کی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں۔ ان کو اس وقت احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنا قیمتی وقت تھا، ہم اس کو نبی علیہ السلام کے واقعات سنائیں، ہم قصص النبیین پڑھ کے وہ واقعات سنائیں تو بچے کے دل میں یہ باتیں نقش ہو جائیں گی۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے دسترخوان پہ کھانے کا وقت۔ اکثر بچے اس وقت بھی بہت سوال پوچھتے ہیں، اور ماں باپ ان کو جھڑک کے چپ کروا دیتے ہیں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جب بچے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، دوسرا وقت بچے جب رات کو سونے لگتے ہیں، تیسرا وقت جب بچے کھانا کھاتے ہیں، اور چوتھا وقت بچے جب بیماری کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی وہ لرننگ موڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس وقت ان سے اگر پیار محبت کا اظہار کریں تو بچہ چونکہ بیمار ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ہمدردی کرنے والی بات کو بڑے غور سے سنتا ہے۔ اس وقت اس کو اگر کوئی نصیحت کر دی جائے تو بچہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا، اور نبی علیہ السلام بھی اس کے اوپر شفقت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ چلو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے، تو اس کا باپ جو یہودی تھا نا، اس کو یہ بڑی بات اچھی لگی کہ میرے بیٹے کی عیادت کے لیے مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑی شخصیت آئے ہیں۔ اس نے بٹھایا تو نبی علیہ السلام نے بچے سے اس کی طبیعت پوچھی، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بلاتا ہوں اسلام کی طرف،
بہتر یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لو۔ تو جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے اشارے میں کہہ دیا ہاں بچے، جو ابو القاسم تمہیں کہہ رہے ہیں تم اس بات کو قبول کر لو۔ تو جیسے ہی باپ نے اشارہ کیا، بچے نے اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور بچہ مسلمان ہو گیا۔ تو بیماری کے وقت میں بچہ ریسیپٹیو موڈ میں ہوتا ہے،